شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور 25 رمضان المبارک کا یہ پروگرام ہے جس میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ایمان اور عصر حاضر کے عنوان سے فیضان قرآن رمضان ٹرانسمیشن میں یہ گفتگو مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف سے پیش کی جا رہی ہے۔ سارا رمضان آپ ہمارے ساتھ اس خوبصورت پروگرام کو سنتے رہے اور اس میں بہت سے موضوعات زیر بحث آئے۔ آج کا ہمارا موضوع خواتین کے ساتھ حسن سلوک، تعامل اور رویے کے حوالے سے ہے۔ عصر حاضر میں بہت سے مقامات پر خواتین کے ساتھ حسن سلوک کا نہ پایا جانا یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بہت خوبصورت رہنمائی اپنی امت کی فرمائی۔ ارشاد فرمایا اوصیکم بالنساء خیرا، کہ میں تمہیں خواتین سے حسن سلوک کا درس دیتا ہوں۔ ایک جگہ فرمایا اللہ اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کرو۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے اچھا ہے، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے لیے رحیم، شفیق اور ان کا خیال رکھنے والا ہوں۔ لا تظلم امرأۃ لأن خصمک یوم القیامۃ یکون رسول اللہ، کسی عورت پہ ظلم نہ کرو کیونکہ قیامت کے دن تم سے پوچھنے والے خود اللہ کے رسول بھی ہوں گے کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ ہم عورت سے جب تعامل اور رویے اور سلوک کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ فوراً ہی حقوق و واجبات کے مسئلے کو بیچ میں لے آتے ہیں کہ فلاں کا اتنا حق بنتا ہے اور فلاں کی اتنی ذمہ داری اور ڈیوٹی بنتی ہے، اور وہ اس پیمانے پہ اس تعلق کو ناپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم آج آپ سے یہ کہیں گے کہ عورت سے تعامل میں اصل رحمت ہے، تسامح ہے، بردباری ہے، نرم رویہ ہے۔ شریعت میں یہ وہ اصل ہے جو عورت سے حسن سلوک کرتے ہوئے ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر رحمت ہو اور شفقت ہو۔ ہاں، جہاں حقوق و واجبات کا ذکر آئے گا وہ اس جگہ پہ آئے گا جہاں کوئی جھگڑا پایا جائے گا، جہاں کوئی ڈسپیوٹ ہوگا، اس کو حل کرنے کے لیے عدالت میں معاملہ جائے گا، تو وہاں پہ ضرور دیکھیں گے کہ حقوق اور واجبات کس کے کیا ہیں۔ لیکن عمومی طور پہ ہر وقت حقوق کو ناپتے رہنا یہ حل نہیں، بلکہ رحمت سے پیش آنا اور اچھا سلوک کرنا یہی اس مسئلے کا حل ہے۔ احکام الاسرۃ قائمۃ علی الرحمہ، یہ ایک اصول ہے اصول فقہ کے اندر کہ احکام اسرہ یا فیملی رائٹس جو ہیں یہ سارے رحمت کے اوپر قائم ہیں، اور اس میں اگر ہم رحمت کو پیش نظر رکھیں گے تو سارے معاملے سلجھتے چلے جائیں گے، اور اگر رحمت نہیں ہوگی اور عدل و انصاف کے پیمانے ہر وقت ہم دیکھتے رہیں گے تو اس سے پھر بہت سی جگہ پہ شدت پسندی جو ہے وہ بھی پائی جائے گی۔ اس کی ایک مثال عرض کرتے ہیں کہ تعدد زوجات یعنی ایک سے زیادہ شادیاں کرنا اگرچہ شریعت میں مباح ہے، اور 4 شادیوں تک شریعت نے مرد کو اجازت دی ہے، لیکن ان کا مباح ہونا اور بات ہے، اور اس کو مباح سمجھتے سمجھتے کچھ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنی ہی زوجہ کی جو بیسٹ فرینڈ ہے یا اس کی کوئی ایسی سہیلی ہے جن کا آپس میں 20 سال کا تعلق ہے، وہ وہاں شادی رچا لیتا ہے، پھر وہ فقہ کی کتابیں اٹھا کے کہتا ہے کہ دیکھو شریعت میں 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ اجازت اگرچہ ہے لیکن رحمت کہاں گئی، حسن سلوک کہاں گیا؟ تم نے اپنی زوجہ کے دل کو اگر اس طریقے سے دکھا لیا کہ اس کو اعتماد میں لیے بغیر اسی کی سہیلی سے تعلقات قائم کر لیے اور پھر شادی رچا لی، شادی تو ہو جائے گی لیکن اس میں رحمت اور حسن سلوک اور اخلاقیات
اور ایتھکس کا جو معاملہ ہے وہ بہت پیچھے رہ جائے گا۔ اسی طرح ایک شخص کے بارے میں پڑھا کہ اس نے اپنی ہی بیٹیوں کی جو کوئی فرینڈ ہے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب ایک طرف اس کی بیٹیاں ہیں اور اسی کی عمر کی ان کی دوست ہے، ان کی ہمجولی ہے، سہیلی ہے، تو اگرچہ شرعی اعتبار سے تو وہ مسئلہ ہمیں دکھاتا رہے گا کہ یہ دیکھ لیں بالکل جائز ہے اور میں نے شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے کام کیا، لیکن وہاں پھر ہم اس سے پوچھیں گے کہ رحمت، اخلاق، ایتھکس اور حسن تعامل تیرے اس فیصلے میں نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے رحمت کو بنیاد بنائیں، اخلاق کو بنیاد بنائیں، تو پھر انسان کبھی بھی اس طرح کا قدم نہیں اٹھاتا کہ جو اس کے لیے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ نظریں ملانا مشکل بنا دے اور زندگی میں آگے بڑھنا اس کے لیے دشوار ہو جائے۔ اسی طرح ایک شخص اگر اپنی بیوی کی خادمہ سے نکاح کرے، کہ ایک ویسے تو اسلام کے اندر کوئی عبودیت اور غلامی کا تصور نہیں، لیکن وہ شادی کرے اس کے ساتھ جو اس کی بیوی کی میٹ ہے یا خادمہ ہے، تو اس طریقے سے شرعی طور پہ تو قدغن نہیں ہوگی، لیکن اخلاقی طور پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس نے اس خادمہ کو اپنی بیوی کے ساتھ بطور زوجہ لا کے بٹھا دیا، تو یہ بھی اس کی بیوی، پہلی بیوی کے دل کو دکھانے والا وہ معاملہ ہوگا کہ جس کو اسلام ناپسند کرتا ہے۔ تو فیصلہ وہ کیا جائے کہ جس فیصلے کے اندر رحمت، شفقت، اخلاق موجود ہو، تو پھر اس فیصلے کی وجہ سے کسی کا دل نہیں دکھتا اور زندگی بڑے آسانی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتی چلی جاتی۔ اور یہی وہ حدیث ہے جو ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفقاً بالقواریر، کہ تم ان نازک آبگینوں کے ساتھ جو ہے وہ نرمی سے پیش آؤ اور کوئی ایسا فیصلہ نہ کرو کہ جو ان کی فیلنگز اور ان کے احساسات کو ٹھیس پہنچائے۔ اب یہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جتنے ہم نے مسئلے ڈسکس کیے ہیں یہ تو اپنے ذوق کی بات ہے، اس میں شریعت کہاں سے آ گئی؟ تو شریعت ہے، اس میں دین کی تربیت اور رہنمائی موجود ہے، اور اس میں ایک واضح مثال ہمارے سامنے صحیح بخاری شریف کی وہ حدیث پاک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور پیارے صحابی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے گھر میں حضور کی لخت جگر نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا جلوہ فرما تھیں۔ تو ابو جہل کے خاندان نے ایک ٹرک سوچا اور ایک سازش کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، کہ انہوں نے حضرت علی شیر خدا کے ساتھ بات چیت کر کے انہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دینے پہ آمادہ کیا کہ ابو جہل کی بیٹی سے بھی آپ نکاح کریں، کیونکہ اسلام کے اندر تو ایک سے زیادہ شادیاں جائز ہیں۔ اور ایک وقت میں حضرت علی آمادہ بھی ہو گئے کیونکہ شرعی طور پہ اس کے اندر کوئی قدغن نہیں تھی، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور پھر خطبہ دیا، اور اس خطبے میں فرمایا انی لا احل حراما ولا احرم حلالا، کہ میں شریعت کے حلال کو حرام نہیں کر سکتا اور شریعت کے حرام کو حلال نہیں کہہ رہا، ولیکن لا ينبغي ان تجتمع ابنۃ عدو اللہ و ابنۃ رسول اللہ فی بیت واحد، لیکن یہ بالکل بھی نہیں چاہیے اور درست نہیں ہے کہ ایک ہی گھر میں اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی جمع ہو۔ تو اس لیے شریعت اگرچہ اجازت دیتی ہے لیکن میں اس کو منع کرتا ہوں، اور حضرت علی شیر خدا کو اس بات سے منع فرمایا اور پھر وہ نکاح نہ ہوا۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے رہنمائی فرمائی کہ شریعت کی حدود میں اگرچہ گنجائش موجود ہو لیکن فیلنگز اور احساسات کا خیال رکھتے ہوئے رحمت کے ساتھ تعامل کرنا۔ اور یہ بھی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی میں یہ معاملہ آیا، یہ بھی اصل میں ہم سب کے لیے ایک تعلیم بننے کے لیے یہ کروایا گیا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ سبق بن جائے، ورنہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا جو حسن سلوک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ تھا وہ تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے، اور آپ تو حضور کے گھر میں تربیت پانے والے اور ایک عظیم ہستی ہیں، وہاں تو ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن تربیت کے لیے یہ واقعات پیش آئے تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان لوگوں کے لیے یہ ایک مثال قائم ہو جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی زندگی ایک کامل نمونہ ہے، ایک اسوہ حسنہ ہے۔ تو اس لیے اس میں اگر ہمیں اس طرح کا کوئی واقعہ نظر آتا ہے تو وہ در حقیقت تعلیم امت کے لیے ہوتا ہے، اور یہاں بھی تعلیم امت فرمائی گئی۔ اسی طرح اگر کوئی بیوی اپنے خاوند کے ساتھ برا سلوک کرے، بد اخلاقی کرے، یا کوئی اس سے غلطی ہو جائے،
اور خامد فوراً ہی قرآن کی وہ آیتیں پڑھنا شروع کر دے جس میں نشوز کے احکام بیان کیے گئے ہیں، المرأۃ الناشزہ، اور قرآن فرماتا ہے کہ اگر کوئی عورت تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے یا سختی سے پیش آئے تو فَضْرِبُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وہ جو وَاهْجُرُوهُنَّ کے الفاظ ہے کہ تم ان کے بستر الگ کر دو اور پھر ان کو ضرب لگاؤ یا مارو۔ تو اب وہ فوری طور پہ وہ آیات پڑھ کے اپنے ہاتھ میں کوئی چھڑی اٹھا لے، نعوذ باللہ، وہ مارنا شروع کر دے اور کہے جی میں شریعت سے اس کی سند پکڑتا ہوں۔ تو شریعت نے تو بالکل بھی مارنے پہ یا زد و کوب کرنے پہ بالکل بھی تربیت نہیں فرمائی اور نہ ہی حوصلہ افزائی کی ہے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی کسی عورت پہ ہاتھ اٹھایا، نہ ہی اپنی ازواج مطہرات پہ اس طرح کی سختی کی۔ تو یہاں پر اس آیت کو پڑھ کے عمومی رویے کی دلیل بنانا بالکل بھی درست نہیں ہوگا، بلکہ شیخ الازہر شیخ احمد الطیب حفظہ اللہ تعالیٰ، جو مصر کے اس وقت بہت بڑے امام اور عالم ہیں، ان کا یہ بیان سامنے آیا، انہوں نے فرمایا کہ اس آیت کے معنی میں عموم نہیں ہے بلکہ یہ خاص ہے اس کا حکم، اور یہ صرف اس عورت کے لیے ہے کہ جو اتنا رویہ اپنے خاوند کے ساتھ برا رکھے کہ اس پہ ہاتھ اٹھانے پہ آ جائے، اور وہ عورت ہو کے اور بیوی ہو کے اپنے خاوند پہ ہاتھ اٹھانا شروع کر دے، تو جب اتنی سختی ہو جائے تو پھر اس میں شریعت نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے تم اس کے سامنے رکاوٹ بنو اور اس کی تربیت کی کوشش کرو، لیکن اس کی بھی حدود متعین فرما دی۔ تو یہاں اس آیت کو پڑھ کے عمومی رویے کی سند بنا لینا کہ ہر بندہ ہی سختی شروع کر دے، اس کی دین کے اندر کوئی اجازت موجود نہیں ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بہت جلالی قریشی خاندان کے ایک عربی النسل خاندانی ایک عظیم آدمی تھے۔ آپ کی بیوی نے آپ کے ساتھ کچھ مباحثہ کیا اور آپ کی بات کو کے اوپر پھر اپنی بات کی، جیسے گھر میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرتی ہیں۔ تو شروع میں حضرت عمر فاروق نے اس کو پسند نہ فرمایا اور اپنی بیوی سے فرمانے لگے اتراجعیننی، کہ کیا تو میری بات کو پھیرتی ہے اور اپنی بات میرے سامنے رکھتی ہے؟ تو انہوں نے آگے سے عرض کیا لما لا اراجعک وزوجات النبی یراجعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں آپ کی بات کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کیسے نہ کروں جبکہ میں نے حضور کی ازواج مطہرات کو حضور کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو حضور بھی سن لیتے ہیں تو آپ بھی سن لیں۔ تو یہ یعنی انہوں نے جب بات کی تو وہ آگے سے حضرت عمر فرمانے لگے اتراج، حضرت حفصہ جو آپ کی بیٹی تھیں ان کے پاس چلے گئے اور ان سے پوچھا کیا واقعی آپ حضور کے سامنے اپنی رائے اور اپنی بات بھی کر لیتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا نعم ہوا زوجی، وہ میرے خاوند ہیں، میرے سرتاج ہیں، انہوں نے مجھے یہ حق دیا ہے کہ ہم ان کے سامنے اپنی بات کرتی ہیں، اور صرف میں ہی نہیں تمام ازواج مطہرات جو ہیں ان کو حضور یہ حق دیتے ہیں کہ ان سے بات کرتے بھی ہیں اور ان کی بات سنتے بھی ہیں، اور وہاں ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ اور ایک خوبصورت ڈائیلاگ کی اور ایک بات چیت کی فضا موجود ہے۔ یہاں سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنی زندگی میں جو چیز شامل کی وہ پھر آپ کی سیرت میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک دن ایک آدمی اپنی بیوی کے رویے کی شکایت کرنے کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آیا کہ میں امیر المومنین سے کہوں کہ وہ میری بیوی کو سمجھائیں، وہ میرے ساتھ مباحثہ اور بحث کر لیتی ہے۔ جب دروازہ کھٹکھٹانے لگا تو اندر سے حضرت فاروق اعظم کی اپنے زوجہ کے ساتھ کسی بحث مباحثے کی آواز سنی اور آوازوں کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا، یعنی کوئی بات ان کی زوجہ حضرت عمر سے فرما رہی تھی۔ تو واپس جانے لگا تو حضرت عمر باہر نکلے اور فرمایا کہ کیوں آئے تھے؟ تو وہ کہنے لگا جئت اشتکی الیک، کہ میں تو آپ کے پاس شکایت کرنے آیا تھا، لیکن یہاں تو میں نے آپ کے گھر میں بھی یہ معاملہ ہوتے ہوئے دیکھا، تو میں اب کس سے شکایت کروں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب سنیں، آپ نے فرمایا تحملتنی وغسلت ثیابی وبسطت منامی ارضاء لربھا وربی، فرمایا میں ان کی بات کو کیوں نہ سنوں جبکہ وہ میرے لیے بہت چیزیں برداشت کرتی ہیں، کپڑے دھو کے دیتی ہیں، میرے لیے گھر کی صفائی کا اہتمام کرتی ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، تو میں ان کی یہ بات بھی اگر نہ سنوں تو یہ اسلامی اخلاقیات کے مطابق نہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سیرت میں یہ خوبصورت واقعات موجود ہیں کہ جب عورت سے حسن سلوک کیا جائے تو اس کا مطلب ہے رحمت کرنا، مودت کرنا اور ان کی بات کو سننا۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم میں جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم ان کے ساتھ معروف طریقے سے معاشرت کرو اور رہو، تو یہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ان سے اچھا سلوک کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے اس کا معنی یہ ہے تتحمل اذاها اذا اذتک،
اس کا معنی یہ ہے بالمعروف، معروف طریقے سے اپنی زوجہ کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی معاملے میں تمہیں اس کی طرف سے کوئی اذیت بھی برداشت کرنی پڑے، یعنی کوئی سخت جملہ آ جائے، کوئی سخت ماحول ایسا بن جائے، تو پھر بھی تم اس چیز کو برداشت کرو اور ہمبل طریقے سے زندگی گزارو اور صبر اور استقامت کے ساتھ رہو، یہ مطلب ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بالنساء خیرا، اور یہ حضور کی زندگی کے آخری الفاظوں میں سے ایک جملہ یہ بھی ہے اللہ اللہ فی النساء، کہ خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور ان سے حسن سلوک کرتے رہنا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یکرمہن الا کریم ولا یہینہن الا لئیم، کہ عورت سے عزت کا معاملہ وہی کرتا ہے جو خود کریم النفس ہو، عزت والا ہو، اور عورت کی ذلت و رسوائی وہ شخص کرتا ہے جو خود ذلیل و رسوا ہو اور لئیم ہو۔ بڑا سخت لفظ حدیث پاک میں استعمال کیا گیا ہے۔ پھر آپ شمائل ترمذی کی یہ روایات اگر پڑھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں جو رویہ تھا وہ سن کے تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ کان فی خدمت اہلہ، آپ اپنے گھر والوں کی خدمت سے مراد یہ ہے کہ ان کے معاملات میں شریک ہوتے تھے۔ یخصف نعلہ، اپنے نالین خود سی لیا کرتے تھے۔ ویخیط ملابسہ، اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگا لیا کرتے تھے۔ وَيَحْلِبُ شَاطَهُ، اور بکری کا دودھ خود دو لیا کرتے تھے۔ ضَحَّاكًا فِي بَيْتِهِ كَانَ بَسَّامًا فِي بَيْتِهِ، اپنے گھر میں مسکراتے تھے، مسکراتے ہوئے اپنے گھر والوں کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ بعض لوگ گھر میں داخل ہوتے ہی اپنے چہرے کو اتنا سنجیدہ کر لیتے ہیں کہ وہ ہنسنا بھول جاتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، ہنستے تھے۔ ضحاکاً مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ مسکرا کر اور اچھے رویے کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے ان شر الرجال اذا دخل البیت حارب اہل البیت، کہ سب سے برا مرد وہ ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہو تو گھر والے راہ فرار اختیار کر لیں اور بھاگیں، یعنی اس کے رویے سے اس کے سامنے آنا پسند نہ کریں۔ اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، ان اللہ غرس حبھا فی قلبی، کہ اللہ نے ان کی محبت کو میرے دل میں لگا دیا ہے، میرے دل میں رکھ دیا ہے، اور آپ ان سے محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ جو شیئرنگ ہے، مشارکہ ہے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنی فیلنگز اور احساسات کو شیئر کرنا ہے، گفتگو کرنا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے خانگی زندگی کی کامیابی کا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ گھنٹوں حضور کے ساتھ بیٹھ کے کلام کرتی، گفتگو فرماتی، اور اس کی دلیل وہ احادیث ہیں کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ اپنی سہیلیوں کی باتیں سنائیں، اور ایک طویل حدیث بخاری شریف میں موجود ہے کہ جس کو سنانے کے لیے بھی ٹائم چاہیے، کہ 10 خواتین کے ان کے خاوندوں کے ساتھ جو قصے تھے وہ حضور کو باری باری سنائے کہ حضور یا رسول اللہ فلاں عورت اپنے خاوند کے بارے میں یہ بتاتی ہے، یہ بتاتی ہے، اس کا خاوند اس پہ زیادتی کرتا ہے، اس کا خاوند اس سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ سناتے 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 آخر میں حضرت ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو زرعہ اور ام زرعہ، یہ میاں بیوی تھے، ان کا قصہ سنایا کہ ابو زرعہ کیسے ام زرعہ کا خیال رکھتا ہے، کیسے اسے چیزیں لا کے دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، اور اس کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے۔ سارا قصہ سناتے سناتے آخر میں بتایا کہ وہ تھا تو بہت اچھا اپنی بیوی کے ساتھ، لیکن آخر میں اس نے اسے طلاق دے دی اور ان کا رشتہ بھی نبھ نہ پایا۔ تو ساری باتیں سننے کے بعد حضور نے فرمایا یا عائشہ کنت لکی کا ابی زرع لام زرع غیر انی لا اطلقک، فرمایا میں تیرے ساتھ ویسے ہی ہوں جیسے ابو زرع ام زرع کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، لیکن میں تجھے کبھی چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اس نے تو چھوڑ دیا تھا اپنی زوجہ کو، میں تمہیں کبھی چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں وفاؤں کو نبھانے والا ہوں۔ تو یہ ہے ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حسن سلوک، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ محبت کا یوں اظہار فرمایا کہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا یا فاطمہ انی احب عائشہ فاحبیہا، فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ میں اپنی بیوی عائشہ سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کیا کر، ان کو اس طریقے سے ارشاد فرمایا۔ تو آج یہ ضروری ہے کہ ہم خواتین کے ساتھ اپنے سلوک اور رویے کے اندر ان دینی تعلیمات کو لے کے آئیں، جہاں کہیں کمی ہے اسے دور کرنے کی کوشش کریں، اور احساسات کے اندر اور فیلنگز میں بھی جو ایک ظلم ہوتا ہے اسے دور کریں۔ اور وہ ظلم یہ ہے کہ قرآن نے فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کہ نفس بڑے بخیل ہو جاتے ہیں، ہنسنا بھول جاتے ہیں، شیئرنگ نہیں کرتے، بات سنتے سناتے نہیں ہیں، اور بہت زیادہ اپنے آپ کو سنجیدہ رکھتے ہیں،
اور ان کا دکھ سنتے نہیں ہیں، ان سے مشاورت نہیں کرتے، تو کبھی ایسے نہ ہو جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں عیب نہ نکالتے، کبھی اپنے گھر والوں کے پکائے ہوئے کھانے کے بارے میں کوئی غلط جملہ ارشاد نہ فرماتے، بلکہ تعریف کرتے، ان کا شکریہ بولتے، اور اگر وہ کوئی چیز کرتی تو ان کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، فرمایا آپس میں یہ فضل بھول نہ جاؤ، بلکہ ایک دوسرے کے احساسات اور فیلنگز کا خیال جو ہے وہ رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو حضرات محترم، آج کے اس پروگرام میں ہم نے، کیونکہ پورے رمضان ٹرانسمیشن میں خواتین کے حوالے سے ایک الگ سے گفتگو نہیں ہوئی تھی اور یہ بھی ضروری تھا، تو آج ہم نے ایک خواتین کے ساتھ حسن سلوک پہ یہ پروگرام عرض کیا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔